وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کے سلسلے میں آج یہ 7ویں نشست ہے، اور آج سورۃ الاعراف سے آیات بینات کی تلاوت تراویح میں کی گئی ہے۔ ان آیات بینات کا خلاصہ اور اس کا مفہوم پیش خدمت ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فہم میں سے فہم اور اپنی سمجھ میں سے سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے لیے قرآن مجید کو سمجھنا آسان فرما دے، آمین۔ آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف سے مفہوم قرآن کو۔ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے، اس میں 24 رکوع اور 206 آیات ہیں۔ اعراف کے معنی بلندی کے ہیں۔ یہاں جنت و دوزخ کے درمیان حجاب کا بالائی حصہ مراد ہے، جہاں ان لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ اصحاب الاعراف کے تذکرے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے۔ اس کا مرکزی مضمون رسالت کے حوالے سے ہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے جنت و جہنم اور قیامت کے حوالے سے بھی اس میں کلام فرمایا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 10 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عظیم کتاب قرآن مجید آپ پر نازل کی گئی ہے، آپ لوگوں کو کفر اور ان کے برے اعمال کے نتیجے سے خبردار کر دیں۔ ایمان والے اس کی بدولت نصیحت حاصل کریں۔ آپ کو اس کتاب کی تبلیغ میں جو مشکلات آئیں، آپ ان سے ہرگز پریشان اور دل گرفتہ نہ ہوں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت تمہارے پاس پہنچی ہے اس کی پیروی کرو، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنے من گھڑت مددگاروں کے پیچھے نہ لگو۔ دیکھو، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ، کتنی ہی آبادیاں تھیں جنہیں ہم نے ان کے برے کاموں کی وجہ سے مٹا دیا، جب عذاب کی سختی آئی تو ان کی ساری شرارتیں ختم ہو گئیں اور کہنے لگے، یا اللہ، بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا، دیکھو، جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغمبروں کی بات تسلیم کی تھی یا نہیں کی تھی، اور اسی طرح پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کی بات ان تک پہنچائی یا نہیں۔ قیامت کے دن عمل ضرور تولے جائیں گے، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو بدکار ہیں وہ نقصان ہی اٹھائیں گے۔ اور دیکھو، ہم نے تمہیں زمین میں بسایا اور زندگی کے ضروری سامان مہیا کر دیے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ یاد رکھیے، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ نعمت میں اگر اضافہ چاہتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر کرنے لگو گے اللہ تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نعمتوں میں ضرور اضافہ فرمائے گا۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ تو آپ نے فرمایا اتنا علم نہیں، میری عادت یہ تھی، میں تھوڑا سا علم حاصل کرتا تھا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ میرے لیے علم میں اضافہ فرما دیتا تھا، میں پھر اس پر شکر ادا کرتا تھا، اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما دیتا تھا۔ یہ تو ایک علم کے حوالے سے ہے، لیکن ہر ایک نعمت میں اضافہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے اور شکوہ و شکایت سے اپنی زبان کو خراب نہ کرے، اور ہر حال میں کہ ہم سے زیادہ ہمارا رب ہم سے محبت بھی کرتا ہے اور ہمارے حق میں جو بہتر ہے اسے جانتا بھی ہے۔ اس کے بعد آیات نمبر 11 سے 25 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو واقعات ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا غور کرو کہ ہم نے تمہارے باپ آدم کو اچھی صورت میں پیدا کر کے فرشتوں کو اس کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، سب جھک گئے مگر ابلیس اکڑ گیا، کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ آگ سے پیدا ہوا ہوں، حکم ہوا جنت سے نکل جا، پس اب تو ہمیشہ کے لیے ذلیل ہے۔ کہنے لگا اے اللہ مجھے مہلت دے، فرمایا جا تجھے مہلت مل گئی۔ کہنے لگا میں آدم کو گمراہ کرنے کے لیے سارے جتن کروں گا، فرمایا ذلیل ہو کر نکل جا، تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا شیطان نے جھکنے سے انکار کیا تھا، اس نے تکبر کیا تھا۔ آج جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہوئے تکبر کا اظہار کرتے ہیں، کسی بھی معاملے کے اندر ہو، عزت میں ہو، مال میں ہو، دولت میں ہو، علم میں ہو، کسی بھی معاملے میں جو تکبر اور بڑائی کا خیال کرتے ہیں وہ شیطان ہی کی طرح اللہ کے ہاں ذلیل اور رسوا کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہرگز تکبر پسند نہیں ہے، بڑائی اور کبریائی صرف اس کی ذات کو زیبا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، وہ ذلیل اور رسوا ہوا۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم ایک دن میں کتنے سجدوں سے انکار کرتے ہیں، کتنے سجدوں سے ہم بھاگتے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا نہیں لاتے، تو پھر ہمارا کیا حشر ہونا چاہیے؟ اس کا جواب ہر ایک خود اپنے آپ سے حاصل کرے۔ پھر ارشاد فرمایا آدم کو جنت میں ایک خاص پھل نہ کھانے کا حکم ملا، شیطان نے وسوسہ ڈال کر انہیں اور حوا علیہ السلام کو پھل کھلا دیا۔ پھل کھاتے ہی آدم اور حوا علیہ السلام کا جنت کا لباس ختم ہو گیا، اس پر دونوں اللہ کے حضور گر گڑائے۔ یاد رکھیے گا کہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ آدم و حوا کا جنتی لباس ختم ہو گیا، تو جو آج نافرمانی کرتے ہیں بظاہر وہ لباس والے ہوں، اللہ کے ہاں ان کا کیا حشر ہوگا، قابل غور بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پروردگار ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، اگر تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو ہم جو اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم جو اپنے تئیں گناہ کر کے اپنے جسم کو عذاب میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے اور اللہ کے حضور اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح اللہ سے قرض گزار ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم نے ہی اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ تو نے اگر ہمیں نہ بخشا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو بے شک ہم ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارا قصور معاف کیا، مگر اب تمہیں زمین پر جانا ہی ہوگا اور ایک خاص وقت تک وہیں رہنا ہوگا، تمہاری موت اور زیست وہیں ہوگی، یہیں سے تم اٹھا لیے جاؤ گے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتن ومنہا تخرجون۔ اس کے بعد آیات نمبر 26 سے 31 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے اولاد آدم یہ لباس جو ہم نے تمہیں بخشا ہے تمہارے لیے زینت کا باعث ہے اور تمہارے ستر کو بھی ڈھانپتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو،
سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے۔ پتہ چلا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ستر پوشی ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نام کے لیے لباس پہنا جاتا ہے، ایسا لباس ہم پہنتے ہیں جس سے ستر پوشی کا مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ لباس پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے اولاد آدم، شیطان نے جس طرح تمہارے ماں باپ کے لباس اتروا دیے تھے، اسی طرح تمہیں بھی بہکا کر عریا کر دینا چاہتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے ہم وہی کچھ کر کے بتا رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی جس قدر عام ہو چکی ہے، اس کا خمیازہ ہم بحیثیت قوم اچھی طریقے سے بھگت رہے ہیں۔ اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے، بے حیائی کے کام اور فحاشی کے کام پھیلا کر ہم نے اپنے لیے اپنی معیشت کو تنگ کر لیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہیں اور دلیل یہ لاتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کیا کرتے تھے اور ہمارے لیے اللہ کا حکم یہی ہے، لا یامر بالفحشاء، فرمایا انہیں بتلا دو اللہ تعالیٰ نے کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیا۔ وہ تو عمل میں اعتدال، ہر عبادت میں کامل توجہ اور خدا پرستی میں اخلاص کا سبق دیتا ہے۔ بے حیا جو ہیں وہ پیروکار شیطان کے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، وہ سخت دھوکے کے اندر ہیں۔ پھر فرمایا، اے اولاد آدم، اپنی زینت ہر نماز کے وقت اختیار کرو، یعنی اچھے لباس پہن کر اللہ کے حضور میں حاضر ہو۔ میں اس طرف یہ بھی توجہ دلاؤں گا، آج ہم اپنی مساجد کے اندر دیکھتے ہیں نوجوان طبقہ، اگرچہ کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ وہ مسجدوں کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اگر وہ تھوڑا سا اور خیال کر لیں، وہ ٹی شرٹ پہن کر آتے ہیں، اس کے اوپر بہت سارے نشانات بنے ہوئے ہوتے ہیں، پیچھے عبارتیں لکھی ہوتی ہیں، وہ شارٹ پہن کر آ جاتے ہیں، وہ ٹراؤزر پہن کر آ جاتے ہیں۔ میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو ملازمت کی ضرورت ہے، انٹرویو کا ایک لیٹر آتا ہے، تو وہ کتنی تیاری کر کے وہاں پر جاتے ہیں؟ کیا کبھی کوئی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر یا شارٹ پہن کر کبھی انٹرویو کے لیے گیا؟ اور اگر کوئی گیا ہے تو کیا وہ کامیاب ہوا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، وہ ہمارا مالک اور خالق ہے، اس کے سامنے پوری زینت کے ساتھ اور جس طرح سے اس نے حکم دیا ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو بنا سنوار کر، پاک و صاف کر کے، وضو اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر کے اس کے سامنے حاضر ہونا چاہیے، یہی اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حق ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچ نہ بنو، فضول خرچی سے منع فرمایا ہے۔ اس رکوع کے اندر چونکہ لباس کے حوالے سے بہت اہم باتیں کی گئی ہیں، اس لیے یہاں تھوڑا سا یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ 3 ندائیں لباس کے بارے میں ہیں اس رکوع کے اندر۔ ابلیس لعین نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے لباس اتروائے تھے۔ گویا ابلیس کا سب سے بڑا ہدف ہی یہ ہے کہ اولاد آدم کو بے لباس کر دیا جائے، شرم و حیا کے لباس سے ان کو محروم کر دیا جائے اور انہیں فحاشی اور عریانیت کی راہ پر لگا دیا جائے۔ ستر کے تقاضے پورے کرنے والا لباس انسان کو، یاد رکھیے گا، حیوان سے ممتاز کرتا ہے۔ کسی جانور کو، کسی حیوان کو آپ نے کبھی لباس میں نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ نے انسان کو حیا عطا فرمائی ہے اور لباس دیا ہے، اس کے ذریعے سے اس کو زینت اور عزت بخشی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ہمارے معاشرے کی خواتین مختلف قسم کے نعرے لگا کر اپنا یوم بناتی ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کی پیروی کر رہی ہیں یا شیطان کی پیروکار بن رہی ہیں۔ بالآخر یہاں سے جب لوٹ کر جانا ہوگا تو ہمارا معاملہ شیطان کے سپرد نہیں ہوگا، ہمارا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، اور اللہ ہمارے اس دنیاوی معاملات کے حوالے سے ہمارے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس لیے آج جو میڈیا کے ذریعے جو فحاشی اور بے حیائی کا ایک سیلاب ہمارے معاشرے کے اندر آزادی کے نام پر پھیلایا جا رہا ہے، ان سب کو سوچنا چاہیے، پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے اور اسے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ وہاں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، وہاں کوئی دلیل کام نہیں آئیں گی،
وہاں کوئی آزادی کے نعرے نہیں لگیں گے، وہاں تو نفسی نفسی کی پکار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگلے رکوع میں آیت نمبر 32 سے 39 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ خدا کی زینتیں جو اس نے اپنے بندوں کو استعمال کے لیے عطا کی ہیں، کس نے حرام کی ہیں؟ حرام تو بے حیائی کی باتیں ہیں، ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ اللہ کی نافرمانیاں حرام ہیں، لوگوں پر ظلم کرنا حرام ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حرام ہے، اور اپنی طرف سے اس کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنا حرام ہے۔ ارشاد فرمایا عذاب کا ایک وقت مقرر ہے جو آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ کفار جو کہتے تھے کہ ہمارے پر کیوں نہیں عذاب آ جاتا، تو اللہ نے فرمایا صبر کرو، ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس کے لیے حجت پوری ہونی ہے۔ جیسے ہی حجت پوری ہوگی تو تمہارے اوپر تمہاری نافرمانیوں کے سبب سے عذاب آ کر رہے گا۔ سارے رسولوں کا پیغام یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے اور اپنے آپ کو سنوار لینے والے بے خوف اور بے غم ہوں گے۔ آج اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے کل روز محشر اپنے جھوٹے معبودوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے، لیکن کل روز قیامت ان کو ان کے جھوٹے معبود کہیں نہیں ملیں گے، اس لیے کہ وہ جھوٹے اور باطل تھے۔ اور آج ان کو اگر سامنا کرنا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کا سامنا کرنا ہے، جو سچا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ بد کردار، جنوں اور انسانوں کے قافلے میں شامل ہو کر دوزخ میں چلے جاؤ۔ یہ بعد میں آنے والے دوزخ کے پہلے مکینوں کو دیکھ کر کہیں گے ان کو دگنا عذاب دیا جائے، فرمایا جائے گا تم نے جو کچھ کیا اب اس کا مزہ خوب چکھو۔ اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے آیات نمبر 40 سے 47، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا۔ یہاں سے آگے دو رکوعوں میں اللہ رب العزت نے اصحاب الجنہ یعنی جنت میں جانے والے لوگ، اصحاب النار یعنی دوزخ میں جانے والے لوگ، اور اصحاب الاعراف یعنی جو حجاب جنت اور دوزخ کے درمیان حجاب کے مقام پر ہوں گے، بلندی کے مقام پر ہوں گے، ان تینوں گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا جہنم ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو تسلیم کیا اور اچھے اعمال کیے وہ اہل جنت ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اہل جنت کے دلوں میں اگر کدورت ہوگی تو اسے بھی اللہ اپنے فضل سے نکال دے گا، اور اس نعمت پر جو جنتی ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر ان کو آواز دی جائے گی یہ جو جنت ہے اس کے تم وارث ہو، اچھے اعمال کی وجہ سے وارث بنے ہو۔ پھر اللہ نے اصحاب اعراف کا ذکر فرمایا جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک آڑ کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی جنتی ہوتے، جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے اللہ ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ فرمانا۔ اس کے بعد اگلا رکوع آیت نمبر 48 سے 53، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِیمَاهُمْ۔ اعراف والے دوزخیوں کو پہچان کر سوال کریں گے کہ آج تمہاری طاقتیں کہاں گئیں؟ آج دیکھ لو جنہیں تم نے دنیا میں حقیر سمجھا تھا وہ جنت میں بے خوف بیٹھے ہیں۔ پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنتی اور جہنمی لوگوں کے درمیان ایک مکالمے کا ذکر کیا ہے کہ جہنمی جنتیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے جو رزق اور پانی تمہیں ملا ہے اس میں سے کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو، تو جنتی جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے اوپر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا۔ اس کے بعد آیات نمبر 54 سے 58 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر متمکن ہوا، اپنے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا، دن رات کا آنا جانا، سورج چاند تارے سب پیدا کیے، وہ سب اس کے حکم ہی کے پابند ہیں۔
اس اللہ ہی کے لیے خاص ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، وہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دعا مانگو، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف سے اور امید سے، اور زمین میں فساد نہ کرو، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ باران رحمت کے ذریعے جس طرح مردہ زمین کو آنے واحد میں آباد اور شاداب کر دیتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ مارنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرے۔ یہ نشانیاں ہیں، عقل والے اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا پاکیزہ اور خبیث زمین کی مثال دے کر کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل اور پھول دیتی ہے، جو زمین خراب ہوتی ہے اسے ناقص پیداوار کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ مومن کی مثال ایسی ہی ہے جیسے عمدہ زمین پانی سے نفع پاتی ہے اور اس میں پودے پھول پھل پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جب مومن کے دل پر قرآنی انوار کی بارش ہوتی ہے تو وہ اس سے نفع حاصل کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اطاعت و عبادت سے پھلتا پھولتا ہے۔ اور کافر کی مثال ایسے ہے جیسے خراب اور ناقص زمین جو بارش ہونے کے باوجود نفع نہیں حاصل کرتی، اور اگر اس میں کچھ اگتا ہے تو وہ جھاڑ ہوتا ہے، وہ کانٹے ہوتے ہیں، وہ ببول ہوتا ہے، وہ کیکر ہوتا ہے۔ ایسے ہی کافر قرآن کریم سے نفع بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد آیات نمبر 59 سے 64 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، قوم نے انہیں گمراہ قرار دے کر ان کا مذاق اڑایا، ان کی رسالت کا انکار کیا، جس پر اللہ نے پانی کا عذاب مسلط کر کے انہیں ہلاک کر دیا، اور اپنے نبی اور ان کے متبعین کو کشتی کے ذریعے بچا لیا۔ یہ پوری تفصیل آپ کو ان واقعات کی تفسیر قرآن کے اندر مل سکتی ہے، اور آپ اس کے لیے خزائن العرفان اور آپ کنز الایمان اور آپ ضیاء القرآن سے ان واقعات کو تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قوم ہود کا ذکر فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کہ انہوں نے قوم عاد کو توحید کی دعوت دی، انہوں نے ہود علیہ السلام کو کہا فی صفاحت وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہود علیہ السلام کو بے وقوف اور ناسمجھ قرار دے کر انکار کیا۔ اللہ نے ان پر آندھی اور طوفان کا عذاب مسلط کر کے ہلاک کر دیا، اور اپنے نبی اور ان کے متبعین یعنی پیروکاروں کو بچا لیا۔ یہ بڑے چوڑے سینوں والے اور بڑی بڑی لمبے قد و قامت والے تھے، انہوں نے اپنے جسموں کے اوپر غرور کیا تھا، اللہ نے ان کے اوپر طوفان اور آندھی کا ایسا عذاب بھیج دیا کہ جس طرح اصحاب فیل کو اوپر سے جب کنکریاں ماری گئی تھیں تو انہوں نے ان کو بھرے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا تھا، ایسے ہی تنکوں کی طرح اللہ نے ہوا کے ذریعے یہ جسموں کے اوپر ناز کرنے والوں کو اڑا کر رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام اور قوم لوط کی طرف لوط علیہ السلام کو بھیجنے کا ذکر کیا آیات نمبر 73 سے 84 میں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، پھر قوم سمود کا تذکرہ۔ صالح علیہ السلام نے انہیں دعوت توحید دی، انہوں نے انکار کیا اور بیجا مطالبے شروع کر دیے، کہنے لگے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ جو نکلتے ہی حاملہ ہونی چاہیے اور نکلتے ہی وہ بچہ بھی جنے۔ جب اونٹنی معجزانہ طریقے پر ظاہر ہو گئی تو انہوں نے اسے قتل کر کے اپنے اوپر عذاب مسلط کر لیا۔ ان کی بستی پر ایسا زبردست زلزلہ آیا کہ ان کا نام و نشان مٹ کر رہ گیا۔ پھر قوم لوط اور ان کی بے راہ روی کا تذکرہ۔ لوط علیہ السلام کی قوم بدفعلی کے اندر مبتلا ہوتی تھی، اللہ نے انہیں منع کیا، اور لوط علیہ السلام نے ان کو اپنی اس بدفعلی کے اوپر روکا، لیکن وہ ان کا مذاق اڑانے لگے اور طنزیہ انداز میں کہنے لگے تم بڑے پاک باز ہو، ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے۔ اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور یہی سزا امت محمدیہ میں سنسار کی صورت کے اندر موجود ہے کہ جو شادی شدہ لوگ
بدفعلی کا ارتکاب کریں ان کو سنسار کیا جائے، یعنی پتھروں سے پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ اس کے بعد 8ویں سپارے کے آخری رکوع میں آیات نمبر 85 سے 87 کے اندر اللہ رب العزت نے قوم مدین کا ذکر فرمایا اور ان کی طرف جو حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا ان کا ذکر فرمایا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور تجارت میں بددیانتی سے منع کیا، ناپ تول پورا کرنے کی تلقین فرمائی اور انہیں راہگیر مسافروں کو ڈرانے اور دھمکانے سے باز رہنے کا حکم دیا، جس پر لوگ بگڑ گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میری قوم تمہارے دو گروہ بن چکے، ایک ایمان والا اور دوسرا کفر کرنے والا، لہذا اپنے انجام کا انتظار کرو، ان قریب ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کر دے گا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ جو 3-4 رکوع جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا ذکر کیا، ان کی برائیوں کا ذکر کیا کہ یہ انکار کرنے والے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ان کا مذاق اڑاتی تھی اور وہ توحید کی طرف آتے نہیں تھے۔ 900 سال کے اندر چند لوگ صرف مسلمان ہو سکے تھے، اور قوم ہود علیہ السلام جو ہے انہوں نے بھی اپنے نبی کا انکار کیا، ان کو بے وقوف اور ناسمجھ کہا، جیسے آج لوگ علماء کرام کی توہین کرتے ہیں اور ان کے علم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی اپنے انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور علماء کا مذاق اڑانے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء امتی یہ جو ہے میری امت کے جو علماء ہیں یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے، یعنی وہی کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ آج ہو رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے علماء کرام کا، ان کے علم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، در حقیقت وہ قرآن و سنت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح قوم سمود کی طرف کہ انہوں نے انکار کیا اور اللہ کے حکموں کو مذاقاً اڑایا، اور اس کی طرف جو ان کی نشانی بھیجی گئی تھی اس کو انہوں نے قتل کر دیا اور اس کو مار دیا۔ اس وجہ سے ان کے اوپر لوط علیہ السلام کی قوم بے روی کا بدفعلی کا شکار تھی۔ قوم مدین جو تھی وہ تجارت میں بددیانتی کرتی تھی اور ناپ تول میں کمی کرتی تھی، راہگیر مسافروں کو لوٹنا کھسوٹنا، یہ ساری برائیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہونی چاہیے، یا جس حال سے ہم آج گزر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جیسی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں اس کے مقابلے میں اللہ کا عذاب اتنا سخت نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اللہ ان کی وجہ سے پھر بھی ہمارا خیال کرتا ہے، لیکن ہم اپنی حالت پر قائل نہیں ہے، توبہ کرنے کی طرف نہیں آ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اس کے بعد 9واں سپارہ شروع ہوا ہے اور اس سپارے میں 18 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ 14 رکوع سورۃ الاعراف کے اس میں ہیں، اور آج کی تراویح میں سورۃ الاعراف کے اختتام تک ہی تلاوت ہوئی ہے، اور وہیں تک ہم اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ اور اس سپارے کے آخری 4 رکوع اور 3 آیات جو ہیں وہ سورۃ الانفال میں ہیں۔ آیت نمبر 88 سے 93 میں اللہ رب العزت نے کنٹینیوشن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اور ان کے جو نظریات تھے ان کے بارے میں آگے خطاب فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ مقولہ تھا کہ آسمانی نظام کو تسلیم کرنے والی اور انکار کرنے والی مومن و منکر 2 جماعتیں بن چکی ہیں، اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ 9ویں پارے کی ابتدا میں ان کی قوم کے سرداروں کی دھمکی بیان ہوئی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ اور آپ کے ساتھی اپنے خیالات سے تائب ہو کر اگر ہمارے طریقے پر نہ لوٹے تو ہم آپ لوگوں کو ملک بدر کر دیں گے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ارشاد فرمایا اہل ایمان نے اس کے جواب میں کہا کہ ہمیں اللہ نے کفر سے نجات دے کر اسلام کی دولت سے مالا مال کیا
تو ہم کیسے غلط راستے کی طرف لوٹ سکتے ہیں؟ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے اور تمہارے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر کے حق کو غالب کر دے۔ چنانچہ بڑی شدت کا زلزلہ آیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت کے انکار کرنے والے اس میں تباہ ہو گئے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ بچا، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ بچا لیا، جس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر انہوں نے تسلیم نہ کیا اور انکار کرنے کے سبب تباہ ہو گئے، اب ان پر کیسے رحم کیا جا سکتا ہے؟ اگلے رکوع میں آیت نمبر 94 سے 99 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ ہم نے جب کبھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا، اس بستی کے منکروں کو سختیوں اور نقصان میں مبتلا کیا تاکہ وہ سرکشی سے باز آ جائیں اور عاجزی اختیار کریں، یعنی نبی کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر سختیاں اور نقصان آئے۔ پھر ہم نے ان کی سختیوں اور مصیبتوں کو راحت اور آرام میں تبدیل کر دیا۔ جب وہ خوشحالی میں آئے تو انہوں نے اس سے زیادہ بڑھ کر اللہ کی آیات کا انکار اور جھٹلانا شروع کر دیا، تو اچانک اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور برائیوں سے بچتے تو ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ بے شک کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں گزشتہ انبیاء کی اقوام کا ذکر کیا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی اس میں سبق موجود ہے کہ جب کبھی کوئی سختی یا مصیبت یا نقصان کی بات ہوتی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ ہم کو آگاہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ ہم سے ناراض ہے۔ اگر ہم توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف واپس پلٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے عذاب اور ہماری سختیوں کو دور فرما دیتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان سختیوں سے نکال دیتا ہے تو ہم مزید بگڑ جاتے ہیں، جیسا ہم اپنا حال دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم تقسیم سے قبل ہم مصیبتوں اور مشکلات کے اندر تھے، ہم نے اللہ سے عہد کیا کہ ہمیں ایک ملک عطا فرما، ہم اس ملک کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر ہم نے حاصل کیا، لیکن آنے کے بعد کیا کیا؟ آج تک ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس ملک کو عطا فرمانے کے بعد بے شمار لازوال نعمتیں ہم کو عطا فرمائی، لیکن ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور لگ یوں رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ اچانک کوئی عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوگا اور ہم پھر زمین پر ہمارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے وقت کے آنے سے پہلے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ بغور ہوش سن لو، کیا شہر کے بسنے والوں کو اس بات سے امان مل گئی ہے کہ ہمارا عذاب راتوں رات یا دن دہاڑے آ جائے؟ کیا وہ اللہ کی مخفی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ یاد رکھو، اللہ کی مخفی تدبیروں سے تباہ ہونے والے ہی بے خوف ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 100 سے 108 تک اللہ رب العزت نے اس میں جو تباہ شدہ بستیاں ہیں اور حضرت موسیٰ و فرعون کا ذکر یہاں سے شروع کیا ہے، اور یہ ذکر بڑا طویل ہے، اگلے رکوعات کے اندر بھی اسی کا ذکر چل رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ ہم ان تباہ شدہ بستیوں کے حالات اس لیے تمہیں سنا رہے ہیں کہ انبیاء اور رسول کی آمد کے باوجود بھی ان لوگوں نے اپنے اعمال میں بہتری پیدا نہ کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق ٹھہرا لیا۔ آج ناپ تول میں کمی، دھوکے بازی، لوٹ کھسوٹ، لوگوں کو لوٹ لینا راستوں کے اندر، یہ ساری بیماریاں ہمارے قوم کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کی ان باتوں کو سن لیں، اور سننے کے بعد اللہ نے اس کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ ہم پچھلی قوموں کی باتیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم ایسا نہ کرنا، تم توبہ کر لو، لیکن ہم ابھی تک اپنی روش کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ ہر طبقہ ہمارے یہاں کا، ہر ایک طبقہ جو ہے وہ کرپشن کے اندر ملوث ہے۔ کیا غریب اور کیا امیر، کیا حاکم اور کیا محکوم، ہر ایک لوٹ کھسوٹ کے اندر ہے۔
حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، حرام کھلا رہے ہیں اپنی اولاد کو۔ علمان الحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ذکر اس لیے کیا ہماری کتاب میں، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ کتاب ہمارے لیے آئی ہے، اس میں یہ ذکر اس لیے ہے ہم سنیں اور ڈر جائیں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معرکہ خیر و شر یعنی قصہ موسیٰ و فرعون کا بیان کیا ہے، جو رکوع نمبر 3 اور 4 میں پھیلا ہوا ہے۔ اس میں بعض جزیات کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم میں یہ قصہ بار بار دہرایا گیا ہے، اور جتنی تفصیل اس واقعے کی بیان کی گئی ہے اتنی کسی دوسرے واقعے کی تکرار کے ساتھ تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے۔ یوں تو اکثر صورتوں میں کسی نہ کسی انداز میں اس کا حوالہ مل جاتا ہے، مگر سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ طٰہٰ، سورہ قصص اور سورہ نازعات میں مختلف پہلوؤں سے اللہ رب العزت نے اس واقعے کو زیادہ اجاگر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خیر و شر کی جنگ جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی ہیں اور ایک طرف کفر اور طاغوتی قوتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں فرعون، حامان، قارون اور یہودی قوم جو کچھ کرتی تھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اپنی آیات دے کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے حمایتوں کی طرف بھیجا، انہوں نے ان آیات کو ٹھکرا کر فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں ان مفسدین کو کیسے عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام جب رسول کی حیثیت سے فرعون کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے فرعون سے اسلام قبول کرنے کا اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا، تو فرعون نے انہیں معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بن گئی اور ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ یہ وہ معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیات نمبر 109 سے 126 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فتح عطا فرمائی تھی اس کا ذکر کیا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر پریشان ہوا، اپنے وزیروں کو طلب کیا، ان سے کہنے لگا موسیٰ تو بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے، یہ تمہیں جادو کے زور پر تمہارے ملک سے باہر نکال دینا چاہتا ہے۔ درباریوں نے مشورہ دیا کہ اس کے مقابلے کے لیے جادوگر بلانے چاہیے۔ جادوگر آئے تو وہ کہنے لگے اگر ہم کامیاب ہوئے تو کیا ہمیں اے فرعون تو کچھ انعام دے گا؟ فرعون کہنے لگا میں تمہیں اپنا مقرب خاص بنا لوں گا۔ مقابلہ ہوا، جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں کو سحر زدہ کیا، لوگوں کو رسیاں اور ان کی لاٹھیاں صاف دکھنے لگیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈالو، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن کر ان تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو کھا گئی جو فرعون کے جادوگروں نے سحر کے زور کے اوپر بنائی تھی۔ جادوگر سمجھ گئے، مغلوب ہو گئے اور جان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام حق کے اوپر ہیں، اور بے ساختہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جادوگروں کو سولی پر چڑھانے اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکیاں دیں، مگر جب کسی کے دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے اور اس کو پکی نشانی مل جاتی ہے تو اس کے اندر ایسی روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے جسے دنیا کی کوئی دوسری قوت مغلوب نہیں کر سکتی، مرعوب نہیں کر سکتی۔ ایمان لانے کے بعد جادوگر ایسے بے پرواہ ہو گئے کہ سخت سے سخت جسمانی عذاب کی دھمکیاں بھی انہیں متزلزل نہ کر سکی۔ انہوں نے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں اسلام پر موت عطا فرما۔ اگلا رکوع آیت نمبر 127 سے 129، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومه لیفسدوا فی الارض۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، فرعون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، مگر بنی اسرائیل پر اس نے عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا، ان کے بچوں کو قتل کرنا، بچیوں کو زندہ چھوڑنا، مظالم سے تنگ آ کر
قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کی نبوت تسلیم، یہ بڑے جلد باز اور بڑی اللہ کی لاڈلی قوم تھی، جلد بازی میں آئے، کہنے لگے آپ کی نبوت تسلیم کرنے سے پہلے بھی ہم ستائے جا رہے تھے، آپ کے آنے کے بعد اور آپ پر ایمان لانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان عذاب میں اور ان مصیبتوں میں ہماری کوئی کمی آتی، اس کے مقابلے میں ہمارے تو مظالم بڑھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنے گھروں میں ہی قبلہ رو ہو کر نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو، اپنی طرف اللہ کی رحمت کو متوجہ کرو۔ فرمایا انشاءاللہ جلد ہی اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں اس کا جانشین بنا دے گا۔ اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 130 سے 141، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر مختلف عذاب مسلط کیے، قحط سالی کا عذاب آیا، سبزیوں اور پھلوں کی قلت کا عذاب آیا۔ جب انہیں کوئی فائدہ پہنچتا تو وہ کہتے کہ ہماری حسن تدبیر کا کرشمہ ہے، اور جب انہیں کوئی نقصان یا تکلیف پہنچی تو وہ اس کا زور اور اس کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کا کیا دھرا قرار دیتے اور کہتے کہ ہم اپنا جادو آزمانے کے لیے تم بڑے سے بڑا ہمیں معجزہ دکھا دو، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان پر اللہ نے طوفان کا، مکڑی کا، جوؤں کا، مینڈکوں کا اور خون کا پے در پہ عذاب بھیجا، مگر وہ تکبر کے ساتھ اپنے جرائم میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ جب ان پر عذاب کی کوئی شکل ظاہر ہوتی تو وہ جھوٹے عہد و پیمان کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، روتے گڑ گڑاتے، ان سے دعا کرا لیتے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیتا۔ جیسے ہی عذاب ٹلتا وہ پھر اپنی نافرمانیوں پر آ جاتے، ہماری آیات سے غفلت برتتے اور جھٹلانے کا ہم نے انتقام لے کر بالآخر ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ ارشاد فرمایا ہم نے دنیا میں کمزور اور ضعیف سمجھے جانے والی قوم کو ان کے محلات، باغات اور اقتدار کا وارث بنا دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزارا، راستے میں انہوں نے ایک قوم دیکھی جو بت پرست تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دے جیسا ان لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے جو ان حالات سے گزر کر آ رہی تھی کہ افسوس ہے تم پر، تم ابھی سارے باطل طریقے دیکھ کر آ رہے ہو اور پھر تم یہ ایک باطل طریقہ تمہیں پسند آ رہا ہے، حالانکہ تم جانتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جس نے تمہیں فرعون کی غلامی اور ظلم سے آزادی بخشی اور دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت دی۔ تم اللہ کی نعمتیں کیوں بھول گئے؟ تم نے اتنی جلدی فرعون کی غلامی کے دن فراموش کر دیے، تف ہے تم پر۔ اس کے بعد پھر اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، اور اس اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی خاطر کتاب دینے کے لیے حضرت ہارون کو جانشین بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر کوہ طور پر تشریف لے گئے، ریاضت کرنے کے لیے بلائے گئے، جہاں وہ ان کو 30 دن کے لیے بلایا گیا تھا، جس میں اللہ نے پھر آگے مزید 10 دن کا اضافہ کر کے 40 روز تک ان کو وہاں مقیم رہنے کا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف ہم کلامی بخشی اور تورات عطا فرمائی۔ یاد رکھیے گا قرآن سے پہلے تمام کتابیں لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر پوری کی پوری ایک ساتھ نازل کی گئی ہیں۔ یہ قرآن ہے جو آہستہ آہستہ ہماری ضرورتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل کر کے ہم کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا مزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کرانے کی درخواست کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ چنانچہ جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس منظر کی ہیبت و جلالت سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جو ہوش آیا تو ارشاد فرمایا قال سبحانک
तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मुमिनीन, ए अल्लाह तू पाक है, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ और सबसे पहले ईमान लाने वालों में से हूँ। फिर अल्लाह ने फरमाया, मूसा हमने तेरे हम असरों में से तुमको चुन लिया है और तुझे अपने कलाम और पैगम्बरी के लिए मुंतखब कर लिया है, बस जो कुछ तुझे दूँ उसे ले और शुक्र बजा ला। और फरमाया तौरात में हर किस्म की हिदायत लिख दी गई हैं, इसे मजबूती के साथ थाम लो और अपनी कौम को हुक्म दो कि वो उसके हुक्मों पर कारबंद हो जाए। इसके बाद अगला रुकू शुरू होता है। इस रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 148 से 151 में, वतख़ज़ कौम मूसा मिन बादिही मिन हुलिय्यिहिम इजलन जसदन लहू ख़ौर। मूसा अलैहिस्सलाम की अदम मौजूदगी में उनकी कौम शिर्क में मुब्तला होकर बछड़े की पूजा करने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आकर कौम पर बहुत नाराज़ हुए और अपने जानशीन अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी सख्त सुस्त कहा और फिर उसके बाद तवाज़ु का मुज़ाहरा करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी रहमत के साए में दाखिल फरमा, तू अरहमर राहिमीन है। इसके बाद अगला रुकू शुरू होता है जो आयत नंबर 152 से 157 तक है। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लज़ीना तख़ज़ुल इज्ला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया व कज़ालिका नजज़िल मुफ्तरीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बछड़े की पूजा करने वालों पर खुदा का गज़ब होगा, वह दुनिया की ज़िंदगी में भी ज़िल्लत और रुसवाई पाएंगे, लेकिन गलती करके अगर जल्द तौबा कर लेने वाले ईमानदार जो लोग हैं अल्लाह उनके ऊपर रहम फरमाएगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा उतरा तो आपने तौरात की तख्तियाँ उठा लीं। तौरात में लोगों के लिए हिदायत थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में से 70 आदमियों को कोहे तूर पर बुलाया ताकि वो अपने रब से हम कलाम होते हुए सुन लें। खुद उन लोगों ने अल्लाह के दीदार का मुतालबा कर दिया तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने गज़ब से हलाक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह क्या ऐसी बात के लिए जिसे हम में से चंद बेवकूफ़ कर बैठे तो हम सब को हलाक कर देगा? ये तेरी तरफ से एक आजमाइश है, हम तौबा करते हैं, हमारे लिए दुनिया और आखिरत में भलाई मुक़द्दर फरमा दे। फरमाने इलाही हुआ, ये मेरा अज़ाब है, जिसे मैं चाहूँगा उसे पहुँच कर रहेगा। रही मेरी रहमत तो वरहमती वसीअत कुल्ल शै, मेरी रहमत तो वह है जिसने हर शय को घेर रखा है। मैं अपनी रहमत उन लोगों का मुक़द्दर कर दूँगा, अपनी रहमत को उन लोगों का मुक़द्दर कर दूँगा जो बुराइयों से बचने वाले, आयात इलाही पर ईमान रखने वाले और ज़कात अदा करने वाले होंगे। इसके बाद ऐलान खुदाबंदी हुआ, जो लोग मेरे रसूल नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे, जिनका ज़िक्र तौरात और इंजील के अंदर है, और ये नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो कि नेकी का हुक्म करेंगे और बुराई से रोकेंगे, तो जो इनके इत्तिबा और पैरवी करेगा वही कामयाब होगा। ये वो रसूल हैं जो पसंदीदा चीज़ों को हलाल और गंदी चीज़ों को हराम करेंगे, लोगों के बोझ उतारेंगे और उनके फंदे निकाल देंगे। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करेंगे और कुरान मजीद पर ईमान लाएंगे, वही लोग कामयाब होंगे। इसके बाद फिर अगला रुकू शुरू होता है। इस रुकू के अंदर आयत नंबर 158 से 162 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि मैं तमाम नस्ल इंसानी की तरफ रसूल बनकर आया हूँ, उस खुदा की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का बादशाह है। ए लोगो, अब मुझ पर ईमान लाओ और मेरी लाई हुई किताब पर ईमान लाओ ताकि तुम हिदायत पाओ। फिर बनी इसराइल पर मज़ीद एहसानात का तज़किरा फरमाया और बताया उनको कि हमने 12 कबीलों के लिए पत्थर से 12 चश्मे जारी किए, उनके ऊपर बादल का साइबान किया और उनके लिए मनो सलवा मायदा की सूरत के अंदर अता किया। लेकिन बनी इसराइल मुखालिफत करते रहे, अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत पर आसमानी अजाब के मुस्तहिक करार पाए। इसके बाद अगला रुकू शुरू होता है आयत नंबर 163 से 171 तक।
اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا۔ انہوں نے ہیلا تراشا، دریا کے کنارے گڑھے کھود لیے، ان میں مچھلیاں از خود آ جاتی تو انہیں پکڑ لیتے اور کہتے یہ تو خود آ گئی ہیں، ہم نے شکار نہیں کیا۔ حق پرستوں نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ توبہ پر ہرگز آمادہ نہ ہوئے۔ نافرمانی جب حد سے بڑھ گئی تو انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ اے بنی اسرائیل تم شرارتوں سے باز نہ آئے تو قیامت کے دن تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط فرما دے گا جو انہیں ذلیل و خوار کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا بنی اسرائیل دو گروہوں میں بٹ گئے تھے، نیکوکار اور بد کردار، پھر ان کی جگہ نالائق اور برے جانشینوں نے لے لی۔ وہ دنیا کے ادنا سامان کے لیے دین فروشی کرتے اور کہتے کہ ہمیں اس کی معافی مل جائے گی، جیسا کہ آج ہم کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ناجائز منافع خوری کرتے ہیں اور اس کے بعد بھاگ کر مسجدوں کے اندر آ کر نماز بھی پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہمیں بچا لے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے جو دین فروشی کرتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اعلانیہ اللہ کی جو حکم ہے ان کے خلاف کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ان کو معافی مل جائے گی۔ انہیں ہرگز معافی نہیں ملنے والی۔ اللہ کریم کا فیصلہ ہے کہ جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوط تھامے ہوئے ہیں اور نماز میں سرگرم ہیں ان کے لیے کوئی کھٹکا نہیں، یعنی نماز اللہ کے حکم کی اطاعت کے ساتھ۔ نماز کے علاوہ باقی معاملات بھی درست ہونے چاہیے، جب نماز ان کے لیے مددگار بنے گی۔ لیکن اگر وہ نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، عیبدار مال قسمیں کھا کر بیچتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آج ہمارا معاشرہ جس حال پر پہنچا ہوا ہے وہ ہماری ایسی ہی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں آیت نمبر 172 سے 181 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ پھر پوری انسانیت سے لیے جانے والے عہد الستو بربکم کا تذکرہ ہے جو عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکال کر لیا گیا۔ تمام روحوں نے وہاں یہ اقرار کیا تھا قالوا بلا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، مگر دنیا میں آ کر بہت سے لوگ اپنے اس عہد کے خلاف ہو گئے۔ پھر ایک اسرائیلی عالم کا تذکرہ جس نے اپنی قوم اور بیوی کے بہکاوے میں آ کر مالی مفادات کے لیے نبی کا گستاخ اور دشمن بنا اور اللہ کی آیات کی غلط تعبیر و تشریح کی، کتے کی مانند حریص بنا۔ اس کی زبان اللہ نے سینے تک لٹکا دی اور وہ ہاپتا ہوا جہنم رسید کر دیا گیا۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ بن سکتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے وہ خسارے میں ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا جنات اور انسانوں میں جو لوگ اللہ کی نعمتوں دل و دماغ، آنکھ اور کان کا استعمال کر کے توحید باری تعالیٰ کو نہ مانے وہ لوگ گمراہی میں جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یاد رکھو اللہ کو اس کے اچھے ناموں کے ساتھ یاد کیا کرو، ملحدین کے خود ساختہ نام اللہ کے لیے استعمال نہ کیا کرو۔ اور اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس اگلے رکوع میں جو آیت نمبر 182 سے 188 ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ پھر قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اچانک کسی بھی وقت آ جائے گی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں اللہ نے نبی علیہ السلام سے اعلان کروایا اور نبی علیہ السلام اپنی ذات مقدسہ سے ان کے اپنے منہ سے الوہیت کی نفی فرمائی کہ میں خدا نہیں ہوں، کیونکہ خدا وہ ہے
جس کی قدرت کامل اور اختیار مستقل ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، نہ کسی کام سے اسے کوئی روک سکتا ہے اور نہ اسے کوئی کسی کام کے اوپر مجبور کر سکتا ہے۔ وہ میرا رب ہے، اللہ ہی ایسا رب ہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین۔ اور مجھ میں یہ اختیار کامل اور قدرت مستقلہ نہیں پائی جاتی، میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا عطیہ ہے۔ یعنی یہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا۔ اور یہ فرق جو میں نے پچھلی نشستوں میں بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اس کی ذاتی ہے، اس کا اختیار اس کا ذاتی ہے، اس کی قدرت اس کی ذاتی ہے اور اس کا علم اس کا ذاتی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ جس کے پاس بھی جو بھی اختیار ہے، جس کے پاس بھی جو بھی علم ہے، جس کے پاس جو بھی عزت اور شان اور مرتبہ ہے، وہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ عزت و عظمت والی، شان والی اور علم والی اگر کوئی ہستی ہے اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں، تو پھر سب سے زیادہ بلند عظمت اور شان والی ہستی میرے آقا علیہ السلام کی ہستی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی یہ اعلان فرمایا کہ میرا سارا اختیار اسی کا عنایت کردہ ہے۔ لا املکو کے کلمات سے اپنے اختیار کامل کی نفی فرمائی ہے، لیکن اختیار کی نفی نہیں فرمائی۔ اور الا ماشاء اللہ سے اس غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دیا ہے کہ کوئی نادان یہ نہ سمجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ فرمایا مجھے اختیار ہے اور یہ اختیار اتنا ہی ہے جتنا میرے رب کریم نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ خوب سن لو، میں اہل ایمان کے لیے بشیر و نذیر بن کر آیا ہوں۔ اس کے بعد سورہ اعراف کا آخری رکوع جو آیت نمبر 189 سے 206 تک ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا۔ پھر قدرت خداوندی کے بیان کے لیے ارشاد فرمایا ایک جان آدم علیہ السلام سے انسانی تخلیق کا تذکرہ اور پھر ازدواجی زندگی کے فائدے کو بیان فرمایا۔ اس کا مقصد زوجین کا ایک دوسرے کے ذریعے سکون حاصل کرنا بیان فرمایا۔ پھر شرک کی مذمت کی کہ ایسے کمزوروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو دوسروں کو تو کیا پیدا کریں گے، خود اپنی پیدائش میں اللہ کے محتاج ہیں۔ جن بتوں کو یہ اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ چلنے پھرنے اور دیکھنے سننے سے بھی محروم ہیں۔ جو اپنی مدد خود نہ کر سکیں وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ ایک داعیہ اللہ کو اخلاق فاضلہ کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا عفو و درگزر کرتے ہوئے نیکی کا حکم دیتے رہو اور جاہلوں سے اپنے رخ کو پھیر لو۔ اگر کبھی شیطان کے اثرات سے کوئی نازیبا حرکت سرزد ہو جائے تو اللہ کی پناہ میں آ کر تقوی اور نصیحت کو اختیار کر لو۔ قرآن کریم بصیرتوں کا مجموعہ ہے، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ پھر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو، دل ہی دل میں عز و نیاز سے ڈرتے ہوئے اور آہستگی کے ساتھ بھی اللہ رب العزت کو پکارتے رہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے برگزیدہ بندے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ آخری آیت سجدہ ہے، اور تراویح میں ہم نے اس آیت کے ساتھ سجدہ کیا ہوگا۔ یہاں تک یہ 7ویں نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو اس کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کری، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔